کیا واقعی دعوت الارض زمین پر جو ایلین ہے یہی ہے کہ نہ؟ اور دعوت الارض کیا دعوت الارض کا تعلق ان مخلوقات سے ہے جنہیں آج کل لوگ ایلینز کہتے ہیں؟ یہ سوال آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی مخلوق اترے گی، کچھ کہتے ہیں کہ جدید سائنس نے دوسرے سیاروں پر زندگی کے آثار ڈھونڈ لیے ہیں، اور کچھ لوگ اسے قیامت کی نشانیوں سے جوڑتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آئیے آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اسلامی تعلیمات کے مطابق دعوت الارض قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، اور خاص طور پر سورہ نمل میں بتایا گیا ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو زمین سے ایک جانور یا مخلوق نکلے گی جو لوگوں سے کلام کرے گی اور انہیں بتائے گی کہ وہ اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ احادیث میں بھی اس مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ کئی مفسرین جیسے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ ایک حقیقی مخلوق ہوگی جو اللہ کے حکم سے ظاہر ہوگی۔ اس کا کام لوگوں کو تنبیہ کرنا ہوگا، نہ کہ دنیا پر قبضہ کرنا یا جنگ کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعوت الارض وہی مخلوق ہے جسے آج کل لوگ ایلینز کہتے ہیں؟ ایلین سے مراد وہ فرضی مخلوق ہے جو دوسرے سیاروں پر رہتی ہو اور کبھی زمین پر آ جائے۔ سائنسدانوں نے اب تک کسی بھی دوسرے سیارے پر زندگی ثابت نہیں کی۔ کچھ سیاروں پر پانی یا ایسے حالات ضرور ملے ہیں جہاں زندگی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی صرف اندازے ہیں، ان کا کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے۔ امریکہ کی خلائی ایجنسی ناسا اور دیگر ادارے خلا کی تحقیق کر رہے ہیں، مگر ابھی تک کسی ایلین کا وجود ثابت نہیں ہو سکا۔ ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایلینز واقعی موجود ہیں تو شاید وہی دعوت الارض ہوں گے، لیکن علماء اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ علماء کا کہنا ہے کہ دعوت الارض کا ذکر قرآن اور حدیث میں ایک خاص نشانی کے طور پر آیا ہے، اور اسے جدید دور کی کہانیوں یا سائنس فکشن سے جوڑنا درست نہیں ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں اللہ کے حکم سے ظاہر ہوں گی، اور ان کا مقصد انسانوں کو آخری بار خبردار کرنا ہوگا۔ ان نشانیوں میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دعوت الارض کا ظاہر ہونا شامل ہے۔ یہ سب باتیں دین کا حصہ ہیں، اور ان پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ جہاں تک ایلینز کے زمین پر حملے کا سوال ہے تو اسلام میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ نہ قرآن میں اور نہ ہی صحیح احادیث میں ایسا کوئی اشارہ موجود ہے کہ قیامت سے پہلے کسی دوسرے سیارے کی مخلوق زمین پر حملہ کرے گی۔ یہ زیادہ تر فلموں اور ناولوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں خوف پیدا کیا ہوا ہے۔ سائنس بھی اب تک کسی حملے یا رابطے کی تصدیق نہیں کرتی۔ علماء کا واضح موقف یہ ہے کہ ہمیں غیر مصدقہ خبروں اور افواہوں سے بچنا چاہیے۔ جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اسی پر یقین رکھنا چاہیے۔ باقی باتوں میں نہ حد سے زیادہ ڈرنا چاہیے اور نہ انہیں دین کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ اگر کہیں اور زندگی موجود بھی ہو تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہوگی، لیکن اس کا دعوت الارض سے تعلق ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ معزز دوستو، آخر میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قیامت کی نشانیاں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ وارن کرنے کے لیے ہیں۔ اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال درست کریں، سچ بولیں، ظلم سے بچیں اور اللہ کی عبادت کریں، چاہے ایلینز ہوں یا نہ ہوں۔ دعوت الارض کیسے ظاہر ہوگا یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر